آدم علیہ السلام بہتر ہیں، افضل اور اونچا مقام ان کا ہے، یا ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے اور ان کا مقام اونچا ہے؟ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادھر ایک سوال آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف، یہ مقام حاصل نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام جب آپ کے لیے سجدہ کرنا چاہے تو آپ نے منع کیا؟ تو بھائیو اور بہنوں، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العزت اور ایسے ہی اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو، درود اور کثرت سلام بھیجتے رہو۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر ہو رہا ہے، جو سجدہ سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے۔ وہ کس طرح؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو شروع میں اپنا نام ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، پھر فرشتے، پھر اے ایمان لانے والو تم بھی درود اور سلام بھیجتے رہو۔ نمبر دو، آدم علیہ السلام کے لیے جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اور وہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کتنی مرتبہ بھیجا جائے؟ برابر، ہمیشہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ استمرار، برابر، ہمیشہ، من غیر انتہا، جو ختم ہونے والا نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔